بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے عبداللہ الرحمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ 1971 کے اندر ہم سے سیپریشن ہوئی تھی، لیکن وہ سیپریشن کے بعد یہ بہت خوش ہیں کہ کم از کم ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنے لیڈرز چنے ہیں یا ان کے جو ملک کے نمائندے ہیں یا جو سربراہ ہیں وہ اپنے ملک کے بارے کے اندر سوچتے ہیں۔ وہ ایک بڑی دھماکہ خیز خبر جب ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان، بنگلہ دیش اور دبئی کو کمپیریزن کر رہے تھے، تو اس کے اندر میں نے ان سے پوچھا کہ فیول کی کیا کاسٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 دینار اور 30 پیسہ، جب میں 2 درہم 30 پیسہ، تو میں اس کو اپنی کنٹری کے ساتھ جب کمپیئر کر رہا تھا تو ہماری کنٹری کے اندر وہ بنتا ہے 160 روپے یا 70 روپے جو ہے لیٹر پیٹرول بنتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اس میں کتنا بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا شاکنگ مجھے کہا کہ 70 روپے، میں سمجھا شاید 70، لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ 31 روپیز کا 1 درہم جو ہے وہ پڑتا ہے۔ تو اس سے آپ ترقی کا راز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں۔ یہی یو اے ای جو ہے 1970s کے اندر جو ہے یعنی کہ ترقی کی طرف گیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے جو پائلٹس ہیں یا جو عملہ ہے انہوں نے پی آئی اے سے جو ہے وہ ٹریننگ لی، ٹھیک ہے۔ پاکستان ہم اپنا 78واں یوم آزادی منانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں پر کھڑا کیا۔ جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل نہیں کرنا، ایک ایسی مملکت بنانا ہے کہ جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم اپنی عبادات کو اور اپنی رسومات کو جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام کہا تھا، لیکن جس قوم کو پاکستان کے اندر کام کرنے کا کہا تھا وہ قوم نے آ کر یہ دبئی تو بنا دیا، کیونکہ یہ ایشیا کے لوگ ہیں۔ اگر آپ دبئی کے اندر دیکھیں تو دبئی کا کوئی بھی مقامی آپ کو کسی جگہ کے اوپر نوکری کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر آپ کو انڈینز نظر آئیں گے، یہاں پر آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے، یہاں پر آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ جو وہ نظر آئیں گے۔ ان 3 ممالک کے لوگوں کی لیبر کی کاوشوں سے آج دبئی جو ہے وہ ترقی کی راہوں کے اوپر جو وہ گامزن ہے، لیکن قومیں ہم سے بہت آگے نکل گئیں اور ہم ابھی تک آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑوں کے اندر اور اپنے جشن آزادی کو صرف ہم آتش بازی کی صورت کے اندر اور جو ہے ناچ گانے کے اندر اور کنسرٹ کروا کر جو ہے وہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس آزادی کے تناظر کے اندر ہمارے نوجوان بچے بچیاں، انجینئرز، ڈاکٹرز باہر ممالک کے اندر جا کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ ملک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ اگر یہی مواقع ہماری قوم کے بچوں کو اپنے ملک کے اندر ملیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی جو ہے وہ کوئی دبئی سے کم نہیں ہے، اور جو ہے وہ پاکستانی جو قوم ہے اس کے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم بیٹھے ہیں دبئی کے اندر خان سٹی ریسٹورینٹ کے اندر، اور خان سٹی اس علاقے کا بھی نام ہے، اور یہ بیسیکلی دبئی سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، اور یہ بہت بڑا انڈسٹریل زون ہے جس کے اندر بھی ہم آپ کو باہر دکھائیں گے بھی کہ کتنے بڑے ورکرز یہاں پہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا سے جو ہے، اور ہمارے علامہ قاری صاحب جو ہے، قاری حبیب الرحمان صاحب جو ہے یہاں پر پاکستان سے موجود ہیں، اور پچھلے 10-15 سال سے جو ہے دبئی کے اندر جو ہے یعنی کہ ریسٹورینٹس کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو دوسری دعوت کے اوپر میں یہاں پر موجود ہوں، اور ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی کھائیں گے۔ قاری صاحب نے اسپیشل کھانا تیار کروایا ہے تو اس کو بھی تناول فرمائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو ورکرز کے لیے باقاعدہ اے سی فلیٹس بنے ہوئے، اور ایک بہت بڑی تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ میرے پیچھے جتنے لوگ ہیں یہ اپنے گھروں سے یہاں پر جو ہے وہ آئے گے، اور یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور میرے خیال کے یمن وغیرہ سے بھی لوگ، عرب کنٹریز سے، ترکمانستان، ازبکستان، مختلف کنٹریز سے اپنے بچوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہی روزگار کے مواقع اپنے ملکوں کے اندر اگر حکومت کے سربراہ دینا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے بچوں سے دور یا اپنی سرزمین سے دور ہو کر یہاں پر پردیش کے اندر اپنی پردیش کی زندگی کاٹ رہے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے بالکل، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی شخص خوشی کے ساتھ نہیں ہے، اپنے بچوں سے دور ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اپنے دیش سے دور ہے، اور ہم پھر 2 دن کے بعد 18واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، لیکن ہماری آدھے سے زیادہ قوم جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے۔ اب یہاں پہ کھانا آ چکا ہے، کھانا کھائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ شکر الحمدللہ کھانا قاری صاحب نے بڑا
یعنی کہ میں جب سے آیا ہوں آج بھرپور طریقے سے تناول کر کے کھانا کھایا ہے. حالانکہ 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر بھی کھانے تھے, ڈشز تھی, لیکن اپنی پاکستانی پشاوری چرسی کڑھائی, پھر اس کے بعد آپ یہ دوسری پشاوری کڑھائی, پھر اس کے بعد پشاور کے چکلی کباب, پھر ہمارا چکن ٹکا, اور پھر اس کے بعد ہمارا کابلی پلاؤ. پورا پاکستان کا ایک مکسچر, اس کے ساتھ پھر چنے کی دال. واہ واہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرمائے. اور پورا ایک پاکستانی دسترخوان, اس کے ساتھ سیلیڈ, پھر اس کے بعد لہسن کی چٹنی, پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سعودی عرب کا کوئی خمس, یہ خمس ہے جو کہ آلو آئل کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور لیکن یہ سارے پاکستانی فوڈ یہاں پر انڈیا, بنگلہ دیش اور دوسرے دیشوں کے جو لوگ ہیں آ کے یہاں پر بیٹھ کر جو کھا رہے ہیں, یہ ساری لیبرز ہیں جو اپنے گھروں سے نکل کر آئی ہیں. اور اس وقت ابھی کیونکہ عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے اور رات کا کھانا کھایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ اپنے گھروں کو یا اپنی فیکٹریز کی طرف کام کی شروع کریں گے. جزاک اللہ قاری صاحب. بہت شکریہ. یہ جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں خان ریسٹورینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور خان سٹی اس علاقے کا نام ہے, اور دبئی میں واقع ہے.